آج بلاول صاحب نے بڑا دلچسپ مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وفاق ہمارے لیے کچھ ہیلپ کرے صوبہ سندھ کی کراچی کی وجہ سے, اور عمران خان صاحب سندھ کے لیے کراچی کے لیے فنڈز اکٹھا کریں. 2-3 سوال اس سے پیدا ہوتے ہیں. پہلے سیاسی سوالات پہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آئینی سوال پہ بات کریں گے. عمران خان صاحب اگر کراچی کے لیے فنڈز اکٹھا کر سکتے ہیں اور ان سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں, تو آپ خود کیوں نہیں فنڈز اکٹھا کر سکتے بلاول صاحب؟ آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں اور فنڈز اکٹھا کرنا عمران خان صاحب کا کام ہے, یا آپ اس مسئلے پر بھی عمران خان صاحب کو اپنی خوبصورت چاثر کی طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مائی ویٹ از شارٹ, جیسے چوسر نے کہا تھا نا کہ یو نو مائی ویٹ از شارٹ, آپ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ مائی ویٹ از شارٹ, اور آپ کو بہت توپ چیزیں, اور آپ ہر ایک کے اوپر فکرے اچھال سکتے ہیں, سلیکٹڈ کو الیکٹڈ کہہ سکتے ہیں, ہر ایک کے اوپر طنزیہ اور مزاحیہ اسلوب میں آپ بات کر سکتے ہیں. تو آپ نے کراچی کے اس نازک مرحلے پر بھی عمران خان صاحب کے اوپر جگت لگانا مناسب سمجھا کہ ہمارے لیے فنڈز اکٹھا کریں. یعنی اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے کہ چونکہ آپ کو مانگنے کی بڑی عادت ہے, آپ فنڈز بہت لے لیتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی فنڈز اکٹھا کریں. تو جناب آپ خود فنڈز کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے, یا آپ کا کام صرف اس فنڈز کے اوپر داد عیش دینا ہے, مزے کرنا ہے؟ 18ویں ترمیم بن گئی ہے, فنڈز آ گئے ہیں, پیسے آ گئے ہیں, تو کھاؤ پیو موج کرو. کو فرودے والے کے اکاؤنٹ میں سے 5-7 کروڑ نکل آئیں گے, 5-7 کروڑ کسی مزدور کے اکاؤنٹ میں سے نکل آئیں گے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تماشا کب تک کہ آپ ایک سنجیدہ ایشو کے اوپر بیٹھ کر بھی جگتے ماریں دوسروں کو, فنڈز اکٹھا کریں ہمارے لیے. آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے کہ آپ فنڈز کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. آپ بھی سندھ میں نکلی اور آپ بھی کہیں کہ جناب بھٹو صاحب زندہ ہیں, اور چونکہ بھٹو صاحب زندہ ہیں اس لیے بھٹو صاحب کو فنڈز کی ضرورت ہے, تو بھٹو صاحب کو فنڈز دیں. تو یہ فنڈز آپ بھی مانگ سکتے ہیں, یہ فنڈ صرف عمران خان نہیں مانگ سکتا. کم از کم سنجیدہ معاملات میں سنجیدہ ہونا چاہیے, یا ہو نہ سکیں تو سنجیدہ ہونے کی تھوڑی سی کوشش ضرور کر لینی چاہیے. اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کو یہ پیسے کیوں مانگنے پڑے؟ آپ 18ویں ترمیم لائے, 18ویں ترمیم کے تحت آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹس بھی وفاق سے الگ کر لیے, اور آپ نے اس کے اگینسٹ پیسے بھی لے لیے. آئین کے تحت ہر سال جو صوبے کو پیسہ ملتا ہے اگلے سال اس سے کم نہیں ملے گا, زیادہ مل سکتا ہے. یعنی آپ ہر سال پہلے سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے, ظاہر اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت آپ کا معاملہ ہے, ہیلتھ آپ کا معاملہ ہے, ہیلتھ صحت, امن عامہ آپ کا معاملہ ہے, تعلیم اب آپ کا سبجیکٹ ہے. تماشا سا بنا دیا, اور سارے پیسے لینے کے بعد جب آپ سے سیوریج کے معاملات نہیں سنبھالے گا ایک شہر کے, تو اب آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہمیں آ کے پیسے دے. وفاق یقیناً دے, انسانی مسئلہ ہے, وفاق کو جانا چاہیے, وفاق کو اپنی حیثیت سے بڑھ کے سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن آپ کو امداد دینے سے پہلے آپ سے یہ تو پوچھا جانا چاہیے کہ 18ویں ترمیم سے جو آپ کو پیسے ملے وہ آپ نے کہاں کیے. آپ جھکتے تو ماریں دوسروں کو کہ ہمارے لیے فنڈ اکٹھا کریں, لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد کے پیسے آپ نے کہاں کیے. اور 18ویں ترمیم میں کہا گیا کہ ہم نے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا. یہ نعرہ تھا زرداری صاحب کا کہ میں نے یہ کمال کر دیا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کو اپنی اصل شکل میں بحال کر, آئین کو 18ویں ترمیم کے بعد اصل شکل میں بحال کر دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے آئین کی اصل شکل کو پامال کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو آئین دیا تھا اس میں کنکرنٹ لسٹ شامل تھی. کنکرنٹ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وفاق کی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں صوبوں کی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں دونوں کی مشترکہ ہوتی ہیں. صوبہ بھی دیکھے گا, وفاق بھی دیکھے گا, اس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں. بھٹو صاحب نے یہ کنکرنٹ لسٹ آئین میں شامل کی تھی, زرداری صاحب نے اس کو نکال دیا. اب پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لے کہ کس کی بصیرت کے گن گانے ہیں, بھٹو صاحب کے جنہوں نے آئین میں کنکرنٹ لسٹ ڈالی, یا بلاول صاحب زرداری صاحب کے جنہوں نے آئین میں سے کنکرنٹ لسٹ کو نکال دیا. اب جب آپ نے کنکرنٹ لسٹ کو نکال دیا تو پھر یہی تماشا ہے کہ صحت کا بجٹ آپ کے پاس ہے لیکن وہ NGOs کے ذریعے خرچ ہو رہا ہے, کراچی میں پانی آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. یہ اصل میں 18ویں ترمیم محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک معاشی واردات تھی. نواز شریف صاحب اس واردات پر اس لیے راضی ہوئے کہ انہیں اگلی دفعہ وزیر اعظم بننے کا راستہ ہموار ہوتا نظر آیا, اور تاجر کے لیے تو سب کچھ حساب سود و زیاں ہوتا ہے, وہ مان گئے. زرداری صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ وفاق سے تو میری چھٹی ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی سکڑ کے سندھ میں آ رہی ہے, تو سندھ کو اتنی مالی خود مختاری دو کہ جو وسائل کے چشمے ہیں وہ خشک نہ ہوں اور ذرا ہمارے مزے رہیں. تو وہ مزے چل رہے ہیں. تو وفاق سے یقیناً آپ کا حق ہے آپ پیسے مانگیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے پیسے آپ نے کہاں کیے. 57% ٹیکس ریونیو کا صوبے لے رہے ہیں, پھر بھی آپ وفاق سے مانگ رہے ہیں. صوبوں کو یہ حق بھی ہے کہ وہ بیرونی قرضہ لے لیں, لیکن جو اجتماعی قرضہ ہے قوم کا اس کی واپسی کی ذمہ دار وفاق ہے. بجلی کے جو آپ KPK ابھی اس کی رائلٹی مانگ رہا ہے ہائیڈل پروجیکٹس کی, لیکن لائن لاسز جو ہیں یہ وفاق کے ذمے ہیں.
تو ایسے کیسے چلے گا؟ ابھی سندھ جی ایس ٹی بھی مانگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمارا حق ہے، ہمیں لگانے کا حق ہے، اور ہمارے نیشنلسٹ حضرات اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جب جی ایس ٹی صوبے لیں گے تو بلوچستان کیا لے گا، کون سی وہاں ٹریڈ ہے، کون سی وہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اور کتنا جی ایس ٹی آپ لیں گے وہاں سے۔ تو یہ نفرت میں معاملات طے کرنے کی بجائے، جگتے مارنے کی بجائے، بیٹھ کے ان کو دھیمے انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بلاول صاحب کو یقیناً فنڈز ملنے چاہیے کراچی کے لیے، لیکن بلاول صاحب سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ جو آپ کو 18ویں ترمیم میں پیسے ملے، آپ نے ان کا کیا کیا، کیا حشر کیا آپ نے ان کا، بلکہ کیا حشر نشر کیا آپ نے ان کا۔ اللہ حافظ۔